سورہ تحریم آیت نمبر 6، پروردگار عالم کا اعلان، یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچائیے اپنے آپ کو، قوا انفسکم اپنے نفسوں کو بچائیے، واہلیکم اور بچائیں اپنے گھر والوں کو، اہل میں اولاد شامل، اہل میں اہلیہ شامل، بچائیے اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ کو، کس سے بچائیے؟ نارن۔ اگر صاحبان ایمان کے لیے کوئی آگ کا تصور نہیں تھا تو یہ آیت تو محمل ہو گئی۔ خدا فرماتا ہے اے مشرکین مکہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ ہزارہا مرتبہ سن چکے کہ آیت میں جہاں استعمال ہو یا ایھا الذین آمنوا، مراد کون ہے؟ مقصد کون سی قوم؟ مولا کے چاہنے والے۔ تو ہر مولائی سنے، مرد بھی سنے اور عورت بھی سنے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، گھر والوں کو بچائیے، نارا آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نے مومنین کو حکم دیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اعتبار سے۔ اب غور کیجئے کہ سورہ مدثر میں پہلا مسئلہ، اور جب بات نماز کی آئے تو خالی نماز نہیں، اسی قرآن پہ غور کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان کے اندر جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کہ بیٹا نماز قائم کیجئے۔ اللہ اکبر۔ یا عباد الرحمن کی دعا کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار، عباد الرحمن کی دعا وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اگر آپ نمازی تو آپ کی اولاد نمازی بنے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود نمازی اور اپنی اولاد کو نمازی نہ بنانا چاہے۔ حتیٰ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا انداز، آپ نے اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ جماعت میں شریک ہو جائیے، تربیت اولاد۔ تو تربیت اولاد میں نماز اور روزہ اور حج، اگر ان سب سے پہلے جیسے سکھاتے ہیں طہارت، جیسے بتاتے ہیں پاکیزگی، جیسے سکھاتے ہیں اخلاقیات اور آداب، جیسے سمجھاتے ہیں قرآن اس کی تعلیمات، ویسے آپ کی ذمہ داری کہ تقلید کے مسائل بھی اپنی اولاد کو بیان کر دیے جائیں۔ عام طور پر نماز سکھا دی، ہوا کیا آپ نے نماز سکھا دی، اب یہ تقلید کہیں اور سے سنے گا، یا تقلید کے موافق اعمال انجام دے گا یا تقلید کا مخالف ہو جائے گا۔ آپ نے آدھا کام کیا، نماز سکھا دی، یہ نہ بتایا کہ نماز کے احکام کون بتائے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تقلید ماں باپ کے تقلید میں نہیں ہوگی، گرچہ یہ بات بڑی مشکل ہے، یعنی خود تقلید مسئلہ تقلیدی نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ میرا شوہر مثلا آغا سیستانی کا مقلد تو میں بھی آغا سیستانی کی تقلید کروں، یا اولاد کہے کہ ہمارے والدین آغا سیستانی کے مقلد تو ہم بھی آغا سیستانی کے مقلد بن جائیں۔ نہیں، یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے۔ عجیب بات، تقلید خود مسئلہ دلیل اور برہان ہے۔ پہچانیے اس وقت کون مرجع اور عالم، کون صاحبان علم، اولاد کو وہ بتائیے جس کے ذریعے سے اس میں پہچان ممکن ہو سکے، اور جو مرجع اور عالم کو پہچاننے کے طریقے ہیں انسان تلاش کرے، صاحبان علم سے معلوم کرے، تلاش کرے علم کے اعتبار سے کہ کس کے بارے میں علماء خبرگان کی رائے کیا ہے۔ بہرحال بہت تفصیل سے تو بات نہیں ہو سکتی، البتہ اشارے کر رہا ہوں۔ مسئلہ تقلید، ایسا نہ ہو کہ والدین اپنی تقلید پر اپنے بچے کو موڑنا چاہیں، ٹھیک، ایک حد تک سکھانے کے لیے آپ نے نماز یاد کرانے کے لیے آپ نے اس وقت کے تمام مراجع الزام کے نام بتا دیے، اب یہ تو بتائیے کہ مراجع الزام میں سے کون اس وقت عالم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ والدین کے نزدیک عالم کوئی اور ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اولاد کے نزدیک عالم کوئی اور ہو جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس مسئلے کو مسئلہ تقلیدی کے طور پہ لیا جائے، لیکن ایسا نہیں۔ عالم کی پہچان کے طریقے ہیں، وہ سمجھائیے اولاد کو۔ کتنی اہمیت، خالی نماز نہیں، خالی طہارت نہیں، بتائیے نگاہوں کا نیچے رکھنا۔ آج میرا اور آپ کا بیٹا بالغ ہو رہا ہے، جشن تکلیف تو مناتے ہیں، تقلید تو بتائیے۔ جشن تکلیف میں آپ نے تمام تر خوشیاں تو منا لی، یہ تو بتائیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ غسل جنابت تو بتا دیا، یہ تو بتا دیجئے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آج کوئی سوال کرے کہ جناب قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں رابطہ کرنا چاہیں تو یہ حرام کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 مردوں کے اعتبار سے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 عورتوں کے اعتبار سے، وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، تاکہ تلاش کر لیجیے گا۔ اور چاہیے کہ چوری چھپے گناہوں کے ارادے سے نہ ملے، مردوں کو چاہیے نہ ملے عورتوں سے، اور عورتوں کو چاہیے نہ ملے مردوں سے۔ یہ کون بتائے گا؟ جب دوستی کر لیتے ہیں تب آپ پوچھتے ہیں کہ اب تو نکاح کا وقت آ گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ دوستی کرنے کی حد کیا تھی۔ تو تقلید کے ساتھ ساتھ بتائیے اپنے بچوں کو کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ذمہ داری صرف بیٹیوں کی نہیں بلکہ بیٹوں کی بھی۔